بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل و اشرف الانبیاء۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے حاضر خدمت ہیں واقعات امیر شریعت کے ساتھ۔ بخاری کی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ واقعات امیر شریعت میں آج جس واقعے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، بڑا ہی انہونا اور عجیب واقعہ ہے۔ فرد ہو یا قومیں، غصے اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے دونوں انجام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ موضع ملوالی ضلع اٹک کے مشہور عالم دین مولانا گلشیر آوان اپنے ضلع کی حدوں سے نکل کر میاں والی اور جہلم کے دوسرے کنارے تک اپنی منفرد طرز خطابت، خلوص، جرت اور طبیعت کی سادگی کے باعث مسلمانوں کے دلوں پر راج کرتے تھے۔ وہ سیاسیات سے الگ تھلگ فقہ اسلامی کی وکالت کے لیے شب و روز غیر اسلامی رسم و رواج سے منع کرتے، غیر مسلموں سے لین دین میں مسلمان عورتوں کو روکتے، گاؤں گاؤں پھر کر اپنے اس موقف کی وضاحت میں قرآن کریم سناتے۔ آزادی وطن کے ضمن میں کانگریس سے اتحاد پر مجلس احرار اور دوسری سیاسی جماعتوں سے سخت متنفر تھے۔ کہیں اگر احرار رہنماؤں سے مٹ بھیڑ ہو جاتی تو مولانا گلشیر انہیں ایسا کوستے کہ انہیں اپنا پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا۔ 1939 عیسوی میں مولانا گلشیر حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر ان کے طریق زندگی میں اس قدر انقلاب آیا کہ ان کی جماعت فوج محمدی، جو ایک رضاکارانہ غیر سیاسی تنظیم تھی، کے سٹیج پر مجلس احرار اور امیر شریعت کی بار بار تعریف ہونے لگی۔ اس تبدیلی سے عوام کے لیے یہ بات ایک سوال بن گئی کہ ایکا-ایکی یہ کیسے ہو گیا؟ مولانا گلشیر یہ راز چھپائے ہوئے تھے۔ آخر 1939 میں جب وہ مجلس احرار اسلام میں شامل ہوئے تو ایک اجلاس میں تقریر کے دوران مولانا نے فرمایا، میں ہمیشہ سے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اور ان کی جماعت کو ہندوؤں کی زرخرید سمجھتا تھا۔ اپنے اس عقیدے کے تحت میں نے اپنے علاقے میں ان حضرات کی سخت مخالفت کی۔ جہاں کہیں میرا بس چلا میں نے اس جماعت کے پاؤں نہیں جمنے دیے۔ مولانا نے دوران خطاب فرمایا، لیکن گزشتہ سال حج کے موقع پر میں طواف کعبہ سے فارغ ہو کر نماز عصر سے ذرا پہلے نیند میں تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے رویا میں مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے، تم مجلس احرار اسلام میں شامل ہو جاؤ، تم مجلس احرار اسلام میں شامل ہو جاؤ، تم مجلس احرار اسلام میں شامل ہو جاؤ۔ اس فقرے کی مسلسل تکرار سے میری آنکھ کھل گئی۔ مولانا نے فرمایا کہ میں نے وہی فیصلہ کر لیا کہ میں اس حکم پر ضرور عمل کروں گا۔ الحمدللہ کہ اب میں اس مجاہد جماعت کے ایک رضاکار کی حیثیت سے ہمیشہ کے لیے کفر سے نبرت آزما رہوں گا۔ اسی سال مولانا گلشیر، امیر شریعت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، قاضی احسان احمد شجاع آبادی،
خواجہ عبدالرحیم عاجز کو میاں والی کے ضلع میں اپنے ساتھ لے گئے۔ واپسی پر امیر شریعت نے مولانا گلشیر کا ہاتھ پکڑ کر لاہور کے ایک عظیم اجتماع میں یوں فرمایا: لوگوں سنو، آج میں اپنے نال ایک اور جنا لے کے آیا ہوا، یعنی آج میں اپنے ہمراہ ایک اور بہادر کو لے کر آیا ہوں۔ ان دنوں ملک میں مجلس احرار فوجی بھرتی کے خلاف تحریک چلا رہی تھی۔ مولانا گلشیر شہید بھی گرفتار ہو کر جیل گئے۔ رہا ہو کر آئے تو نواب آف کالا باغ کی اپنی رعایا سے ٹکر ہو چکی تھی۔ مولانا نے وہاں کے غریب عوام کا ساتھ دیا اور اس تحریک کو سارے پنجاب میں ہوا دی۔ مولانا گلشیر کی مقبولیت اب پنجاب کے قصبات تک پہنچ چکی تھی۔ شہرت کے ساتھ ساتھ ان کے سیاسی جرائم میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کیمبل پور اور میاں والی کے اضلاع کے امراء کو یہ بات کب پسند تھی کہ رسم و رواج پر واز کرنے والا مولوی اس حد تک آگے بڑھے کہ اس کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ جائیں۔ ان کے نزدیک مولانا گلشیر کے مندرجہ ذیل جرائم ناقابل معافی تھے۔ مولانا گلشیر کی مجلس احرار میں شمولیت، امیر شریعت کا ضلع میاں والی میں ورود، اور سنیے کہ یہ ضلع انگریز کا اہم ترین عسکری مرکز تھا۔ نواب کالا باغ کی مخالفت، خلاف شرع رسم و رواج کے خلاف جہاد۔ اپنے علاقے کے امراء سے اس کشمکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ 23 اور 24 مئی 1944 کی درمیانی رات کو جبکہ مولانا گلشیر اپنے مکان کے صحن میں سو رہے تھے، کسی نامعلوم شخص نے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا۔ مولانا کی شہادت سے پنجاب بھر میں کوہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اور ہر زبان رائج الوقت قانون سے سوال کرتی تھی: ایک پارسا، نیک، تہجد گزار، حق گو عالم دین کو کس نے قتل کیا؟ وہ ہاتھ کس کے اشارے پر اٹھا جس نے ناکردہ گناہ کی سزا میں ایک نیک انسان کے خون سے اپنے آپ کو مجرم ٹھہرایا؟ قاتل کو بندوق کس نے دی جس سے نکلی ہوئی گولی سے مولانا گلشیر شہید ہو گئے؟ ان سوالات کے جواب اس وقت کے قانون کے پاس بھی نہیں تھے، اور آج کی انصاف پسند دنیا بھی اس سے خاموش ہے۔ قاتل کے نشان پا کن محلات کے سامنے جا کر گم ہو جاتے ہیں، قانون اپنی کھوج میں کیوں ناکام رہا؟ میاں والی کی زمین کے ذرات اس راز ہائے درون پردہ کو کب چاک کریں گے؟ قریب آیا ہے روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر؟ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ اس حادثہ جاں کے بعد امیر شریعت رحمہ اللہ اپنے مجوزہ پروگرام ملتوی کر کے کیمبل پور اور میاں والی کے سفر پر روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے وہی باتیں کہیں جو مولانا گلشیر کے قتل کا باعث بنی تھی۔ سامعین ذی وقار، مولانا گلشیر شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنی ایک خاص حیثیت کے حامل انسان اور ایک ایسے متبحر عالم کہ جن سے دشمن اس قدر ڈرتا تھا کہ ان کا نام آتا تو دشمن کی ہوائیاں اڑ جاتی۔ امیر شریعت اور مولانا گلشیر لازم و ملزوم تھے۔ سامعین ذی وقار، مولانا گلشیر کی تفصیلی سوانح حاصل کرنے کے لیے بخاری اکیڈمی، دار بنی ہاشم، MDA چوک ملتان، 03008020 384 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ الکریم۔